آج کی حدیث میں پاکیزگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، صدقہ، صبر، نماز، قرآن، ان سب کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں جو ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے ہیں، یا پھر ان میں سے ایک کلمہ بھر دیتا ہے اس چیز کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے لیے یا تمہارے اوپر دلیل ہے، اور ہر آدمی صبح کرتا ہے تو اپنی جان کو اپنے کاموں میں بیچ دیتا ہے، لہٰذا وہ اپنی جان کو آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے۔ اس حدیث میں ذکر کیے جانے والے الفاظ کچھ تشریح طلب ہیں۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اسلام میں طہارت کو کیا مقام حاصل ہے، چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اور وجہ ظاہر ہے کہ ایمان سے چھوٹے اور بڑے سبھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور وضو سے صرف چھوٹے گناہ بخشے جاتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے اس کو آدھا ایمان کہا گیا۔ دوسرا جملہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا اور ان کا ورد رکھنا اتنی فضیلت کی بات ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان دو کلموں کو ایک جسم فرض کر لیا جائے تو اتنے عظیم ہیں کہ آسمان و زمین کے حصے کو بھر دیں گے۔ نماز کو نور فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو قبر کے اندھیرے اور قیامت کی اندھیری میں روشنی کی مانند مومن کے آگے آگے ہوگی۔ صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دلیل اس لیے کہا گیا کہ مومن کے دعوی ایمان کی سچائی اور اپنے رب سے محبت پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ معنی کہ جب قیامت میں مالدار سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں مال و دولت میں اتنی وسعت بخشی تھی تو تم نے اس مال و دولت کو کہاں خرچ کیا، اس کا مصرف کیا تھا، یعنی تم نے ہماری بخشی ہوئی اس نعمت کو اچھی راہ میں خرچ کیا یا برے راستے میں لٹا دیا، تو اس کے جواب میں صدقہ بطور دلیل پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے برے راستے میں نہیں لٹایا بلکہ اسے تیری راہ میں ہی اور تیری ہی خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ صبر کو روشنی کہا گیا، یعنی یہ روشنی کا سبب ہے، اس لیے کہ صبر کرنے والے کا دل اور دماغ ایمانی عزم اور یقین کی روشنی سے ہمیشہ منور رہتا ہے، اور وہ دین و دنیا کے ہر مرحلے پر کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یا تمہارے اوپر دلیل ہے، یعنی تم قرآن پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو قرآن تمہیں نفع بخشے گا، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے ضرر کا باعث ہوگا۔ جان کو بیچنے کے معنی یہ ہے کہ جس کام کی طرف آدمی متوجہ ہو اس میں اپنی ذات کو کھپا دے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، لہٰذا اب اگر اس نے اس کام کے بدلے آخرت خرید لی، اس کام کو آخرت پر ترجیح دی، تو اس نے اپنے نفس کو عذاب آخرت سے بچا لیا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے دنیا اور دنیا کے کام کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کو آخرت پر ترجیح دی تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اپنے نفس کو عذاب میں ڈال دیا، تو نہ اس کی آخرت سنبھلی اور نہ اس کی دنیا سنورے گی۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا واقعہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔